بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے، سننے، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا، اس کا ہمسر، اس کا مماثل کوئی نہیں ہے۔ شان نزول اس صورت مبارکہ کا یہ ہے کہ بعض کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد، تو اپنے جس خدا کی بات کرتا ہے وہ کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کی اولاد کیا ہے، وہ کس سے پیدا ہوا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی ذات نے یہ صورت اتاری، جس کے اندر خالصتاً توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الاخلاص بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بالکل شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دیتے ہوئے خالص توحید کو ثابت کیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سوال یہود نے کیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ سوال مشرکین نے کیا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ سوال یہود نے کیا تھا، ان کے ہاں یہ صورت مدنی ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں مشرکین نے کیا، ان کے ہاں یہ صورت مکی ہے۔ مکی صورت کہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عطا، حضرت حسن بصری، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں، اور مدنی کہنے والے حضرت قتادہ، حضرت ضحاک رحمہم اللہ تعالی وغیرہ ہیں۔ تو میرے دوستو، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالص توحید کو بیان کیا۔ ہر لحاظ سے اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام صفات اور ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آگے ہے جناب والا کہ الصمد، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہیں۔ اس کا عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا ہم مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ایسے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ صرف بے نیاز نہیں، اللہ صرف یہ نہیں کہ کسی کے محتاج نہیں، بلکہ یہ بھی ہے ساتھ کہ اللہ خود کسی کے محتاج نہیں، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ کسی کا محتاج نہ ہو،
خود وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لوگ سارے اسی کے محتاج ہوں اور اسی کے در پر آئیں، اور اپنی تمام مشکلات آنے کے وقت جو ان پر مشکلات آئی ہیں ان مشکلات میں وہ رجوع کریں اس بندے کی طرف جو سب کا محتاج، سب کی احتیاجی کو دور کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالی سب کی احتیاجی کو، سب کی محتاجی کو دور کرنے والی ذات ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پوری دنیا کی محتاجی کو دور کرے، ہر ایک چیز کی محتاجی کو دور کرے، چرند پرند نباتات حشرات الارض، ہر ایک چیز کی محتاجی جو بھی ہوتی ہے اس محتاجی کو اللہ کی ذات دور کرتی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اللہ کا نہ والد ہے نہ اللہ کسی کے والد ہیں۔ اللہ واجب الوجود ایسی ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ اس میں ان کے اس عقیدے کو باطل کر دیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی خدا سمجھتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ الصمد کے اندر ان لوگوں کے عقیدے کو باطل قرار دیا اس آیت کے اندر کہ جو لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن کارساز، مشکل کشا، حاجت روا اوروں کو مانتے ہیں، اوروں سے اپنے کاموں میں مدد لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں آتے، دوسروں کے دروں پر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی اس بات سے نفی کر دی کہ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسے ہیں جو سب کے محتاجی کو دور کرتے ہیں، خود محتاج نہیں ہیں، خود محتاجی سے پاک ہیں، دوسروں کی محتاجی کو دور کرتے ہیں۔ تم جن کے پاس جا رہے ہو وہ خود محتاج ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، اس آیت کے اندر ان لوگوں کا رد کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولادیں مانتے ہیں۔ چوتھی آیت جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے اندر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا مجوسیوں کے بارے میں سمجھ لیں کہ مجوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندھیرا لانے والا اور خدا ہے، روشنی لانے والا اور خدا ہے، بیماری لانے والا اور ہے، اور شفا لانے والا اور ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ بیماری دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، اور جناب والا فراوانیاں کرنے والا بھی اللہ ہے، تنگ دستیاں دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والے بھی اللہ کی ذات ہیں، ذلت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہیں، بیماری دینے والی بھی اللہ کی ذات ہیں، شفا دینے والی بھی اللہ کی ذات ہیں، اندھیرا دینے والے بھی اللہ کی ذات ہیں، اندھیرا ختم کر کے روشنی لانے والے بھی اللہ کی ذات ہے، اور جناب والا رات کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، اور رات کے بعد صبح پھر روشنی کرنے والے اور صبح کرنے والی وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر بدعات کو، تمام تر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کیے جاتے ہیں ان شرکوں کو، تمام مشرکوں کو اس صورت کے اندر مات دی، اور اس صورت کے اندر عقیدہ توحید کو خاص طور پر واضح کیا گیا۔ اور اس صورت کی فضیلتیں بہت ہیں۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس صورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس محبت کی وجہ سے جو تجھے صورت اخلاص کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن مجید کا ایک تہائی پڑھ کر سناتا ہوں۔ سارے لوگ جو اکٹھے ہونے تھے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کو دکھلائی اور فرمایا کہ یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا تہائی حصہ ایک چھوٹی سی صورت کیسے ہو گئی، ایک تہائی حصہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا تو قرآن مجید کے بنیادی تین چیزوں پر قرآن مجید کے مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے مضمون کو تین باتوں پر گھمایا ہے۔ ایک بات یہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس بارے میں قرآن مجید کے اندر کثرت سے آیات ہیں، سورتیں ہیں، رکوع ہیں اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ دوسری بات ہے رسالت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی رسالت، رسولوں کی رسالت کا بیان کرنا انبیاء کی۔ اور تیسری بات ہے اس کے اندر معاد، آخرت کے احوال، آخرت کی سختیاں، تنگیاں، اور آخرت کی راحتیں جنت کی اور دوزخ کی تنگیاں، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت، معاد۔ اور توحید جو ایک موضوع ہے، قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے، وہ توحید والا موضوع اس صورت مکمل کے اندر توحید والا موضوع ہے۔ تو گویا تین چیزیں قرآن مجید میں ذکر ہیں، توحید، رسالت، معاد، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن مجید کے اندر ہیں یہی چیزیں، قرآن مجید کے اندر تو پوری دنیا کا علم ہے، خواہ وہ دنیاوی طرز پر ہو یا دینی طرز پر، ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ لیکن بنیادی جو مضمون ہے وہ تین ہے، توحید، رسالت، معاد۔ اور ان میں سے ایک مضمون جو ہے وہ اس صورت کے اندر کامل اور اکمل طور پر موجود ہے، اس لیے اس کو تہائی حصہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی توحید پر ہمیں توحید پرست بنائے، مشرک اور بدعتی بننے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائیں، اور اس صورت کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے۔ اور یہ صورت، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ صورت اور دوسری دو صورتیں ہیں معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہ تورات و زبور، انجیل وغیرہ ان کتابوں میں بھی، آسمانی کتابوں میں یہ صورتیں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید کو صحیح سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔